مسیح خداوند کے قدوس نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس موقع پر عید پینتیکوست کے قریب یا عید پینتیکوست پر خدا مجھے کلیسیاؤں میں لے جاتا ہے تاکہ اس کے کلام کی منادی کروں، اور اس کے ساتھ ہی میں پاسٹر طاہر نیک ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے وسیلے سے آج میں خدا کا کلام آپ تک پہنچانے کو۔ تو آج کی عبادت کا ٹائٹل ہے عید پینتیکوست کی کنونشن۔ تو اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو، آج کے موضوع کو دیکھیں، پہلے ہم جو ٹائٹل کنونشن کا ہے، کیوں ہم جمع ہیں، اس روز ہوا کیا تھا، کیوں ہم کنونشن کر رہے ہیں، عید پینتیکوست کیوں منائی جاتی ہے، یہ باتیں ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند یسوع آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ 120 کی جماعت 10 روز کے لیے بالا خانہ میں اس کے حکم کے مطابق ٹھہری ہوئی ہے۔ جانے سے پہلے وہ یہ حکم دے کر گیا کہ باپ نے جو وعدہ روح القدس کے بارے میں کیا تھا، جب تک وہ پورا نہ ہو لے یروشلم سے باہر نہ نکلنا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، 50ویں دن کی یہ عید تھی۔ عید فصح کے 50 دن بعد اس کو یہودی لوگ مناتے۔ اس کو پہلے پھلوں کی عید بھی کہا جاتا تھا، اور اس موقع پر تقریباً ساری رومی حکومت میں سے جتنے بھی یہودی ہوتے وہ یروشلم میں اکٹھے ہوتے تھے، اس لیے بہت بڑی بھیڑ تھی جس وقت یہ ہوا۔ 2 باب کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ سب سے مراد 120 کی جماعت، اس میں شاگرد بھی تھے، کچھ عورتیں بھی تھیں اور باقی لوگ بھی، کہ یکا یک سڈنلی، اچانک، توقع نہیں کی جا رہی، آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا۔ کبھی آپ نے سنا زور کی آندھی کا سناٹا کیسا ہوتا ہے؟ یہ کچھ ایسی ہی آواز تھی، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا۔ یہ اتنی زوردار آواز تھی کہ وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے اس آواز سے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، not with spiritual eyes، روحانی آنکھوں سے نہیں، یہ انہوں نے فزیکل اپنی ان آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کو آگ کے شعلہ کی سی زبانیں دکھائی دی۔ یہ something سپر نیچرل ہے، مافوق الفطرت ہے، ایسا کام جو روز روز نہیں ہوتا، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ 120 لوگ، کوئی بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس پر یہ آگ کی زبان آ کر نہ ٹھہری، اور وہ سب کتنے؟ سب روح القدس سے بھر گئے۔ اور اس کا اظہار کیسے ہوا؟ کیسے ان کو معلوم ہوا کہ ہم روح القدس سے بھر گئے ہیں؟ لکھا ہے
اور زبانیں بولنے لگے. کیسے زبانیں بولنے لگے؟ جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہ ایسی زبانیں نہیں تھیں جو سیکھ کر بولی جاتی ہیں. یہ روح القدس طاقت دے رہا تھا اور اس طاقت کے نتیجے میں وہ یہ بول رہے تھے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو ان کے آڈینس کون کون تھے؟ دیکھنے والے کون کون تھے؟ سناٹے کی سی آواز جب لوگوں نے سنی تو جمع ہو گئے. لکھا ہے 5ویں آیت سے، اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے. خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. جب یہ آواز آئی، یہ کون سی آواز ہے؟ زور کی آندھی کے سناٹے کی آواز. لوگ دنگ ہو گئے، حیران ہو گئے. اٹ واز سم تھنگ unusual. کچھ ایسا تھا جو روز روز نہیں ہوتا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں. 120 لوگ سامنے، بہت سارے لوگ، تقریباً 12-13 علاقوں سے آئے ہوئے لوگ، اور اتنی ہی قسم کی زبانیں. لیکن جب یہ شاگرد روح القدس کی توفیق سے زبانیں بولنے لگے تو سب کو یہی لگا کہ جیسے میری زبان بول رہا ہے. اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ دیکھنا عام نہیں ہے. ذرا غور کرو، یہ تجزیہ کرنے والا دیکھنا ہے. کہا، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ کہنے کا مطلب یہ تھا یہ گلیلی ہیں تو ان کو ارامی زبان بولنی چاہیے. گلیلی لوگ تو ارامی زبان بولتے ہیں، لیکن ہم سب اپنی اپنی زبان میں خدا کے بڑے کاموں کا بیان سن رہے ہیں. 9ویں آیت میں لکھا ہے کون کون لوگ وہاں پر موجود تھے. حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیا، پینتوس، آسیا اور فروگیا، پمفیلیا، مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں. یہ سارے علاقے. اب ان کا بیان کیا ہے 11ویں آیت میں؟ مگر اپنی اپنی، کون سی زبان؟ اپنی اپنی. اگر عرب میں سے تھے تو ہو سکتا ہے ان کی زبان عربی ہو، عربک ہو، لیکن اپنی اپنی زبان میں کیا سن رہے ہیں؟ ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں. جب روح القدس نے ان کو بولنے کی توفیق دی تو جس زبان میں وہ باتیں کر رہے تھے وہ شاید خود بھی نہ جانتے ہوں، لیکن اس زبان کا کانٹینٹ خدا کے بڑے بڑے کام تھے. اور سب حیران اور گھبرا کر، یہ اتنا عجیب تھا کہ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ کیا ہوا چاہتا ہے. اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا. یہ بھی ہوتا ہے. دونوں طرح کے تاثرات جب خداوند کام کرتا ہے تو ہوتے ہیں. یہ تو تازہ میں کے نشہ میں ہے. لو ججمنٹ کرنے والوں نے ججمنٹ یوں کی کہ یہ نارمل حالت میں نہیں ہے. آگے پطرس کا پیغام شروع ہو جاتا ہے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیحی لوگوں، خدائے ثالوث کو ماننے والے لوگ، عید پینتیکوست ہم اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس روز تثلیث کا تیسرا رکن، جسے بائبل مقدس پاک روح یا روح القدس کہتی ہے،
وہ باپ کے وعدے کے مطابق یسوع مسیح کے جی اٹھنے، اس کے آسمان پر چلے جانے، اس کے سر بلند ہونے کے بعد 120 لوگوں کی جماعت پر نازل ہوا۔ اور اس روز یہ سب کچھ کیوں نہ ہوتا؟ اس روز وہ جگہ جہاں وہ تھے وہ کیوں نہ ہلتی؟ کیونکہ یہ کوئی فرشتہ نیچے نہیں آیا تھا، جبرائیل نیچے نہیں آیا تھا، میکائیل نیچے نہیں آیا تھا، کوئی بڑا بزرگ اس کی اسپرٹ نیچے نہیں آئی تھی۔ یہ کریٹر، یہ خالق، یہ خود خدا، یہ قادر مطلق، جس کے بارے میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب، اور خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، وہ آسمان سے زمین پر ایک مشن لے کر، ایک مقصد لے کر نازل ہوا ہے۔ تو جب روح القدس کہیں بھی نازل ہوتا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، چاہے وہ کسی کی شخصی زندگی میں نازل ہو، چاہے وہ کسی علاقے میں نازل ہو، چاہے وہ کسی شہر میں نازل ہو، چاہے وہ کسی کلیسیا، بستی، خاندان میں نازل ہو، ایسے ہی ہلچل مچ جاتی ہے جیسے یہاں پر ہے۔ انیوژل کام ہوتے ہیں، میریکلز ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو روز روز نہیں ہوتے، ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کی سمجھ سے، اس کے اس محدود ذہن کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اس روز یہ کچھ ہوا تھا۔ میرا موضوع یہ ہے، روح القدس کی قدرت رسولوں کی زندگیوں میں۔ جب روح القدس اس روز رسولوں کی زندگیوں میں نازل ہوا تو ان کی زندگیوں میں ہوا کیا؟ یہ کروشل کویسچن ہے۔ کیا صرف روح القدس ہلانے جلانے کے لیے ہی آیا تھا؟ کیا ان کو جذباتی کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا لوگوں کو دنگ اور حیران کرنے کے لیے ہی آیا تھا؟ کیا تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے آیا تھا؟ کیا تھوڑا سا ان کا موڈ بدلنے کے لیے آیا تھا؟ وہ آیا کس لیے تھا؟ کیا کام اس نے کیا؟ اس کے آنے سے نتائج کیا ہوئے؟ تو روح القدس کو مانگتا ہے، میرے بھائی میری بہن، کیوں مانگتا ہے؟ کیوں وہ تجھے اپنا روح دے؟ تیری انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ تو اداس رہتا ہے، خوش رہنا شروع ہو جائے، یہ بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تو مشہور ہو جائے، تاکہ تیری زندگی میں کچھ ہلچل دیکھ کر، سپر نیچرل کام دیکھ کر لوگ دنگ ہو، حیران ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آیا حیدر نعرے مار کر جائے گا، جنبش تیری زندگی میں تو دعویٰ کرتا ہے کہ روح القدس کی ہوئی ہے، لیکن اس جنبش کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کوئی فرق پڑا؟ یہاں پر فرق پڑا ہے، واضح فرق پڑا ہے۔ ان رسولوں کی زندگیوں میں جب روح القدس نازل ہوا، کان کھول کر سن لیجئے گا، یہ ویسے نہیں رہے۔ اعمال کی پوری کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے، وہ مچھیرے، گلیلی مچھیرے، ان پڑھ، جن کو دنیا کچھ نہیں سمجھتی تھی، انہوں نے پاک روح کی قدرت سے اس قوت کے لباس کو حاصل کر کے مذہبی قوتوں کے ساتھ ٹاکرا لے لیا، رومی حکومت کے سامنے مضبوط ستون ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان کی زندگیوں میں روح القدس نازل ہوا، یہاں مار کھائی ہے، کوڑے لگے ہیں، تذلیل ہوئی ہے، بے عزت ہوئے ہیں، حاکموں نے حکم دیا، مذہبی لوگوں نے دھمکیاں دی کہ دوبارہ یسوع نام لے کر منادی نہ کرنا۔ فرشتہ آیا، کھول دیا، قید خانہ کے دروازے کھل گئے۔ یہ عام سے لوگ، لیکن روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ،
रूह कुछ से मामूर लोग, रोया रखने वाले लोग, बेदारी से भरे हुए लोग, ये वापस कहीं छुप छुपा कर नहीं, कमरों में मीटिंग नहीं कर रहे, दोबारा हैकल में गए और बांगे दोहल वहां पर यस्सु का नाम लेकर दोबारा से मुनादी करना शुरू कर दी। इनकी जिंदगियों में तो ये सब कुछ हुआ था। रूह कुछ जब नाजिल होने वाला था तो कहा गया, जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे तो क्या होगा? अपनी मिनिस्ट्री खोल लोगे। जब तुम कुव्वत का लिबास पाओगे तो क्या होगा? अपनी चर्च बिल्डिंग बना लोगे। जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो क्या होगा? बैरून मुल्क के दरवाजे खुल जाएंगे। जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो क्या होगा? डोनर्स मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसा लिखा है। जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। रूहुल कुद्स तुम्हारी जिंदगियों में इस मकसद के तहत आया है। और यूहन्ना की इंजील में जब रब्बूनी ने खुद तालीम दी रूहुल कुद्स के बारे में, तो उसने ये कहा, मैं दूसरा मददगार भेजता हूं, वो आएगा और किसको जलाल देगा? मुझे जलाल देगा। वो मेरी ही बातें तुमको याद दिलाएगा। वो तमाम सच्चाई की राह से तुमको वाकिफ करवाएगा। ये जनरल बातें हैं कि रूहुल कुद्स जब आता है क्या होता है। आए स्पेसिफिकली देखें कि उनकी जिंदगियों में क्या कुछ हुआ। पहली बात, सबसे पहले इल्यूमिनेशन पावर ऑफ होली स्पिरिट, बसीरत देने वाली रूहुल कुद्स की कुदरत उनकी जिंदगियों में आई। ये जो 12 शागिर्द थे, ये पैदाइशी यहूदी थे। हर सब्त के रोज ये शरीयत को सुनते, इनके रब्बी इनको तालीम देते। एक मसाया आएगा, दाऊद के घराने में से होगा, वो हमको रूमी हुकूमत से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन इनको समझ ना आई कि शरीयत कहती क्या है। हालांकि हर सब्त ये सब कुछ सुनते और इनके घरों में इनके पेरेंट्स, इनके वालिदैन वो इस बात के पाबंद होते कि यहूदी बच्चों को शरीयत की तालीम दे। और इसके अलावा ये किसी नबी के साथ नहीं, किसी बड़ी रूहानी हस्ती के साथ नहीं, ये खुद खुदावंद यस्सु मसीह के साथ, जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा खुदा का कलिमा, उसके साथ 3-3.5 साल तक रहे। लेकिन इनको फिर भी खुदा की सच्चाइयों की, खुदा की मर्जी की समझ ना आई। इनको जब यस्सु बातें करता, कुछ बातों की समझ ही नहीं आती थी, ऊपर से गुजर जाती। एक वाकया लिखा है कैसरिया फिलिप्पी में, खुदावंद यस्सु मसीह अपने शागिर्दों से सवाल किया, भाई लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? टेस्ट खुदावंद ले रहे हैं। कहने लगे, यर्मिया, एलिया या नबियों में से कोई। असल में खुदावंद की दिलचस्पी यह थी, तुसी गिरजे आंदे जे, मेरे को तालीम फुल टाइम क्लास लै रहे जे, इन्नी देर हो गई कलाम सीख दिया होया, तू बता, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने दलेरी की और कहने लगा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और खुदावंद ने बयान दी कि यह बात खून और गोश्त ने तुझ पर जाहिर नहीं की, बल्कि मेरे आसमानी बाप ने। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और खुदावंद ने भी बहुत बड़ी बरकत का ऐलान किया कि तू पतरस है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा
اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، خداوند نے بتایا ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں، غیر قوموں کے حوالے کیا جاؤں، سردار کاہن، فقیہی، فریسی وہ مجھے پکڑیں گے، مار دیں گے، دفن کیا جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ پترس نے کی کیتا، ربونی نو استاد نو باہوں پھڑیا، پیچھے لے گیا اور لکھا ہے ملامت کرنے لگا، ملامت کر کے کہتا ہے خداوند ایسا نہیں ہونے کا، مسیح کے بارے میں ایسا نہیں لکھا ہوا، وہ تو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا اور تو مصلوب ہونے کی باتیں کر رہا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور خداوند نے کیا کہا؟ تو خدا سے زیادہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے، اے شیطان دور ہٹ۔ گریک میں ہے گیٹ بیہائنڈ سیٹن، شیطان تو پیچھے آ میرے، تو میرے اگے اگے نہ لگ، مینو لیڈ نہ کر، آئی ایم یور لیڈر، تو میرے پیچھے لگ۔ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے ضرور ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب کو اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور کئی واقعات یوحنا کے بارے میں، یعقوب کے بارے میں، باقی شاگردوں کے بارے میں۔ خداوند ایک روز کہتے ہیں فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ اتنے ان کے ذہن بند، کہنے لگے ہم اپنے ساتھ روٹی نہیں لے کر آئے، بھول گئے ہیں، اس لیے خداوند ایسی بات کہہ رہا ہے۔ خداوند نے ملامت کی، کیا ابھی تک تمہارے دل انسینسٹیو ہیں؟ تمہیں معلوم نہیں؟ پہلے 4000 کو روٹی کھلائی، 5000 کو کھلائی، تینوں سمجھ ہی نہیں ہوندی؟ سکھانا تینوں وکھرا، وکھانا تینوں وکھرا، تیاڈے نال رہ کے وکھرا، تیاڈا ذہن ہی نہیں کھلدا۔ کب تک میں اس نسل کو برداشت کروں گا؟ خداوند نے یہ کہا اور انہوں نے ایکسٹریم کر دی۔ جب خداوند یسوع مسیح باغ گتسمنی میں تھے، اس کو پکڑنے کے لیے آئے، اس سارے پج پج گئے۔ میں ہوندا میں تے نہیں سی پجنا، تسی یہی کہندے ہو گے۔ یسوع نو چھڈ کے پج گیا، دیکھو یعقوب بھی پج گیا، متی بھی پج گیا، توما بھی۔ میں نے تو ایسے نہیں کرنا تھا، یسوع کے ساتھ میں مر جاتا۔ پترس نے بھی ایسے ہی کہا تھا، پیچھے پیچھے گیا، لیکن 3 بار انکار کر دیا۔ ان کی زندگیوں میں سمجھ نہیں صحیفوں کی، ان کی زندگیوں میں سمجھ نہیں ان پیشین گوئیوں کی جو مسیح کے بارے میں کی گئیں۔ اماؤس کی راہ پر 2 شاگرد باتیں کرتے جا رہے ہیں، یسوع جی اٹھا، ان کے ساتھ ہو لیا، پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہے تو کلا مسافر ہے جنہوں پتا نہیں کیا کیا یروشلم میں ان دنوں میں ہوا۔ اور ادھر خداوند نے کہا اے نبیوں کی باتوں کو سمجھنے اور ماننے میں کم اعتقاد اور سست لوگوں، یہ ان کو کہا۔ لیکن جب روح القدس ان کی زندگیوں میں نازل ہوا، جب پاک روح ان کی زندگیوں میں آیا، جب انہوں نے مفوق الفطرت طور پر غیر زبانیں بولی، تو میرے ساتھ دیکھیے اعمال کی کتاب 2 باب اور پطرس کا پیغام، وہ اپنا پیغام ہی ریفرنس دے کر شروع کرتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں۔ ہم نشہ میں نہیں، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یویل نبی کی معرفت کہی گئی تھی، سمجھ آ گئی ہے مجھے، میرا ذہن کھل گیا ہے۔ صحیفوں کے لیے روح القدس نے مجھے الومینیٹ کر دیا ہے کہ اخیر زمانے میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا۔ وہ بائبل جس کو ہر سنڈے تو کچھے مار کر آتا ہے چرچ کے اندر، بڑا پیار کے ساتھ کھولتا ہے، پڑھنے کی کوشش اس کو کرتا ہے، پادری بیچارہ فل ٹل لا کے تینوں کلام سناوندا،
तेरे घर में जाकर आयतें तुझे समझाता, फिर भी तेरा गिला पादरी को त्याडा कलाम नहीं मनु समझ आंदा, त्याडी गल्लां मनु याद नहीं रहिंदियां। भाई तुझे पाक रूह की जरूरत है, तुझे इल्यूमिनेशन की जरूरत है। तेरा दिल शायद सख्त हो चुका है। कई बार क्रिसमस का मैसेज सुन सुनकर, ईस्टर का मैसेज सुन सुनकर तू सुन पड़ गया है। रूहुल कुद्स के जिंदगी से भरे हुए जिंदा करने वाले तजुर्बे की तुझे जरूरत है। रूहुल कुद्स के साथ इनकाउंटर की तुझे जरूरत है। रूहुल कुद्स के वसीले से जिंदा खुदा के साथ मिलने की तुझे जरूरत है। और अगर इसके बाद भी तेरी जिंदगी में इल्यूमिनेशन, बसीरत, बाइबल की समझ, उसके कलाम की समझ ना आई, तो फिर हाले भी तेरी जिंदगी च गुनाह है, अभी भी तेरी जिंदगी में गुनाह है। टेस्ट नहीं लगा अभी कलाम का, इनको लग गया। अमाल 15वें बाब में एक मसला शेयर किया जा रहा है कि गैर अक़वाम को क्या करना चाहिए बुतों की कुर्बानियों के हवाले से, क्या करना चाहिए खतने के हवाले से। तो वहां 28वीं आयत में लिखा है, हमें और पाक रूह को मुनासिब मालूम हुआ। अगर बाइबल तेरे दिल च नहीं जाती, फिर फोके फैर। यू नो व्हाट मीन ऑफ फोके फैर? पिस्तौल चलाए, गन चलाए, लेकिन उसके अंदर से निकलता कुछ भी नहीं, ठा बड़ी होती है ना? इसको कहते हैं फोका फैर। ठा ते बड़ी होती है, अंदरों निकलता तेरे कुछ भी नहीं। ठा ठा ते हर संडे तू करना है, अंदरों तेरे की निकलता है? कोई मुकाशफा, खुदा दी पहचान, कोई आयत, कोई समझ, रूहुल कुद्स दी बसीरत, लेकिन ठा ठा इन्नी उच्ची कि तेरे नालों वध कोई रूहुल कुद्स ने मामूर ही कोई नहीं। हाँ, ये होते हैं फोके फैर। यहां पर पतरस ने कोई फोका फैर नहीं किया, उसने हवाला निकाल कर बताया। और कभी पढ़े पतरस का वह सारे का सारा, फुल ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसिस, फुल ऑफ थियोलॉजी, रिच थियोलॉजी से भरा हुआ है, मुकाशफात से भरा हुआ। यूएल की पेशीन गोई, मज़ामीर में से पेशीन गोई साबित कर दिया कि यीशु ही मसीह और खुदा का बेटा है। ये वो पतरस जो मलामत कर, जो समझ नहीं पा रहा था कि यीशु का मिशन क्या है, मसाया कैसे अपने मिशन की तकमील करेगा, आज ये दूसरों को कायल कर रहा है। और पाक रूह से मामूर जब इसने मुनादी की, जब पाक रूह की बसीरत से इसने मुनादी की, जब उस कुव्वत के अंदर इसने मुनादी की, तो लिखा है जेन्युइनली, हकीकी तौर पर, जज्बाती तौर पर नहीं, इमोशनली नहीं, 3000 लोगों ने एक ही दिन में हकीकी जेन्युइन तौबा की और सवाल किया, बताओ हम क्या करें कि नजात पाएं। पहले ही सरमन एडा जबरदस्त, पहले ही सरमन सीधा सीधा दिल दुखते, चोट लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। ये चोट रूहुल कुद्स के वसीले से। लो ऐ मैं सच्ची गल तेन सुनान लगा है, फोके फैर की हुंदे ने। एक साधु जी दुआ करते सन पे, उन्होंने बड़ा जोश आया, बदरू पे कढ़ते सन, बदरुआं दे सामने बहुत जोश आंदा सन। ते दुआ की करदा पिया, खुदावंद रूहुल कुद्स दा थोड़ा मार तू इबलीस दा लेंटर ही ता दे। कैसी क्रिएटिविटी है दुआ दे विच, तुसी वेखो दा। रूहुल कुद्स दा थोड़ा मार इबलीस दा लेंटर ही तू सट दे। वाह भाई वाह। इंजी एक होर ग्रुप दुआ कर रहा है, ते एक भगत आखी जावे, खुदावंद रूह दी अग दे गड्ढे पेच
ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਰੂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੇਜ, ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭੇਜ, ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਲਵਾ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਗਈ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗ ਮੰਗਵਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ थोड़ी जी बाहर भी मंगवा ले। रूहुल कुछ की आग भेज, शोले शोले शोले। ये शोले तुझे क्या कर रहे हैं? इथे फैर कड़ कुड़ के तू चला जाएगा, बाद में क्या समझ कलाम के लिए। असल में बात तो ये है, इनकी जिंदगियां बदल दी थी रूहुल कुछ ने, अलुमिनेशन दी इनको। मुझे आज भी याद है, मैं संडे स्कूल से बाइबल को पढ़ने वाला था, कई कई चैप्टर्स मैं इसके पढ़ जाया करता था बड़ी तेजी के साथ। रूहुल कुछ के बपतिस्मे से पहले ही मैंने 1-2 मर्तबा बाइबल पढ़ छोड़ी थी, लेकिन इसकी समझ नहीं आती थी। कभी पूछिए ना कितनी बारी बाइबल पढ़ी जी, मैं तो साल दे विच 2 दफा पढ़ छड़ना हुंदा, मैंने तो 20 दफा पढ़ ली है। मैं इतनी दफा बाइबल पढ़ चुका हूं। जब से रूहुल कुछ का बपतिस्मा मुझे हुआ है, हार्डली मैं 2-3 मर्तबा बाइबल पढ़ पाया हूं। मेरी स्पीड कम हो गई है, रुक जाता हूं मैं, समझ आना शुरू हो जाती है। रूहुल कुछ के बपतिस्मे के बाद इट वॉज अमेजिंग टाइम विद बाइबल। मुझे ऐसे लगता था मैं हेलुसिनेशन के अंदर हूं। हेलुसिनेशन होती है आम दुनिया से बाहर। जब मैं बाइबल को पढ़ता मुझे इसकी समझ आती, ऐसे लगता मैं उन लैंड्स की, बिब्लिकल लैंड्स की सैर कर रहा हूं। कभी मैं मेसोपोटामिया में हूं, बाग एदन में हूं, मिस्र में इब्राहिम के साथ साथ जा रहा हूं, कनान की सरजमीन तक मैं पहुंचा, पौलुस के साथ मिशनरी दौरे कर रहा हूं, कभी क्रंथुस में हूं, कभी इफसुस में हूं। रूहुल कुछ मुझे ऐसे तैयार कर रहा था, बाइबल की मुझे समझ आना शुरू हो गई। और रूहुल कुछ के बपतिस्मे के बाद मैंने दर हकीकत बाइबल के यीशु को जाना। रूहुल कुछ जब किसी भी जिंदगी में आता है, उसके दिल में कलाम के लिए भूख बढ़ जाती है। वो कलाम के बगैर जिंदा नहीं रह पाता। एक डायकॉटमी हमने क्रिएट कर रखी है जो बिल्कुल गलत है कि रूह से मामूर लोग वो तालीमी बातें ज्यादा नहीं करते, उनके जरिए मौजज़ात होते हैं। ये कौन सा रूह है, मुझे समझाएं जरा। ऐसा रूह बाइबल कहीं भी इसका जिक्र नहीं करती। रूहुल कुछ जब आएगा वो सच्चाई की, तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो तो सच्चाई की बातें बताने के लिए आएगा। एक और आयत कोट की जाती है जो है लिखी हुई है, रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। इसकी तफसीर यूं की जाती है कि जो रूह है इसमें जो लोग चलते हैं वो अकल से नहीं चलते। यही कहना चाहते हैं लोग, भाई रूह दे नाल भी तो थोड़ा अकल नाल भी चली रहा है। इहदा मतलब यह है कि रूह विच अकल कोई नहीं, रूह नाल मामूर बंदे च अकल कोई नहीं। रूहुल कुछ दे आम दे नाल कोई ताले तुले नहीं खोलते। इसका मतलब यह है, मेरे ते ताले खुले ही होते सन। आप मेरा पुराना वर्जन देखें अनिल जॉन का, तो वो ऐसा नहीं था। आई वॉज वेरी शाय पर्सन, इंट्रोवर्स पर्सन, अकेला अकेला रहने वाला, लोगों का सामना नहीं कर सकता था। मेरा हेयर स्टाइल, मैं तेल ला के फिर तो पानी लांदा, मैनू यकीन ही नहीं सी हुंदा अपने वालों पे। फिर मैं विचकारों सही तरह एंगल दे नाल चीर कटदा हुंदा सी। और सर्दियां च मेरा लिबास चादर दी बुक्कल बस मार लै। होली स्पिरिट ने मेरे अकल के ताले खोले, मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, समझ दी अपने चौगिर्द के माहौल की। बाइबल में से मुझे हिकमत सिखाई। अगर रूहुल कुछ सच में तेरी जिंदगी में है
تو یہ تجھے مزید عقل مند بنا دے گا۔ دانیل، اس کی زندگی میں عقل، حکمت، دانش یہ روح القدس کے سبب سے تھی۔ وہ روح القدس سے مامور تھا، اس لیے وہ اپنے ان ساتھیوں کے درمیان جن کے ساتھ اس کا تقابل موازنہ کیا گیا 10 درجے بہتر نکلا۔ اور غیر قوم بادشاہ نے یہ اقرار کیا اس میں فاضل روح ہے۔ کون سا روح؟ فاضل، حل مشکلات، کشیدہ کشائی۔ کشیدہ کشائی کا مطلب گتھیوں کو کھولنے والا، الجھنوں کو سلجھانے والا۔ روح القدس تو یہ کرتا ہے۔ حکمت کا روح یسایہ کی کتاب 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ بائبل کہتی ہے یوسف کے اندر الہوں کا روح تھا۔ اس نے پورا پلان 7 سال کا فرعون کو بتا دیا کیسے قحط میں سے گزرنا ہے۔ یہ کیسا روح ہے تیرے اندر جو تجھے مینرز ہی نہیں سکھاتا، جو تجھے عقل ہی نہیں دیتا؟ اصل میں یہ جو آیت ہے، روح سے بھی چلو، عقل سے بھی چلو، اس کا مطلب ہے جذبات دے نال بھی چلو تے لاجک دے نال بھی چلو۔ ان دونوں کا بیلنس ہونا چاہیے۔ اکثر ہم اپنے جذبات کو روح القدس کہہ دیتے ہیں۔ یہ تیرے جذبات ہیں، تیرے جذبات تیری عقل کو دھندلا کرتے ہیں، روح القدس نہیں کرتا۔ وہ تو تیری عقل کو، تیری وزڈم کو شارپن کرتا ہے، اسے اور تیز بنا دیتا ہے، تجھے انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہے۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے۔ اب آپ روح القدس سے مامور ہیں یا نہیں؟ اب آپ روح القدس کی بصیرت کو حاصل کر چکے ہیں یا نہیں؟ بائبل مقدس کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ کیا اس کتاب نے تجھے بتایا کہ یسوع کون ہے؟ اس کتاب میں سے تجھے یسوع دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ کتاب ایک کتاب ہی ہے یا یہ تیرے ہاتھوں میں تجھے سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ I can feel، جب میں اس کتاب کو پکڑتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے یہ زندہ ہے، یہ سانس لیتی ہے، اس کے تھرو، اس کے وسیلے خدا میرے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ وہ مضبوط چٹان، بلند چوٹی ہے جس پر میں کھڑے ہو کر آسمانوں کے خدا کے قدموں کا بھروسہ لے پاتا ہوں۔ اس کے جلال، اس کی گلوری، اس کے نور کو، اس کی تجلی کو، اس کی پہچان کو، اس کی ذات کو جیسا وہ ہے ویسے ہی دیکھ پاتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں جس میں یہ لکھا ہو خدا یہ فرماتا ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی کتاب نہیں جس کا مصنف انسان بعد میں پہلے روح القدس ہے۔ اس کا حقیقی مصنف روح القدس ہے۔ اس لیے روح القدس ہی اس کی بصیرت دیتا ہے، روح القدس ہی اس کی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے۔ میری دعا ہے آج جب ہم پیغام کے بعد دعا کریں تو کئیوں کی عقل کے تالے کھل جائیں، گناہ کے تالے کھل جائیں۔ گناہ جو تیری عقل کو دھندلا کرتا ہے، دنیا کی چیزوں کی لسٹ، خواہش، انسٹیبل لسٹ، انکنٹرولبل لسٹ جو تیرے قابو میں نہیں ہے، یہ تجھے بائبل کو سمجھنے سے روک رہی ہے۔ تیرا دل پہلے ہی بہت ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تو دعا تو کرتا ہے تیرا کلام میرے دل میں بسے، لیکن یہ کیسے بسے گا؟ اس کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں ہے۔ دوسری بات، روح القدس کی ٹرانسفارمیٹنگ پاور۔ روح القدس نے جب عید پینتیکوست کے روز ان رسولوں پر نازل ہوا تو ان کو انٹائرلی، تھورلی، ایٹ آل، ہر لحاظ سے ٹرانسفارم کر دیا تھا۔ تبدیل کرنے والی ٹرانسفارمنگ پاور آف ہولی اسپرٹ۔ اگین یاد رکھیے گا میں نے شروع میں جو کہا، کیوں روح القدس چاہیے؟ کس لیے خدا آپ کو دے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کی جذباتی تشفی کے لیے؟ نو نو نو،
خدا چاہتا ہے آپ خوش رہیں، وہ کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، لیکن اس نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تبدیل ہو کر ہے، ٹرانسفارم ہو کر ہے۔ اب میں ان رسولوں کی بات اگر کروں یہ کیسے تھے، سب سے پہلے بات پطرس کی کرتے ہیں، متلون مزاج، ایک گل ہور اگلے لمحے ہور گل، ابھی ایمان میں بڑا مضبوط، اگلے ہی لمحے ایمان میں بالکل ڈاؤن، سرکنڈے کی مانند، جس کو قیام ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں خداوند نے اس کو نام کیا دیا، شمعون کے مطلب ہے سرکنڈا، اور پطرس کا مطلب کیا ہے؟ چٹان۔ یسوع جانتا تھا، استاد اعظم جانتا تھا یہ متلون مزاج مچھیرا کیا کچھ کرنے والا ہے۔ اس نے اس کی روح کے اندر جھانک لیا تھا، اس کی شعلہ زن آنکھیں بار بار دیکھ لیتی ہیں، اس کی پریشیس سول کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ اس میں بڑی گنجائش ہے روح القدس کے لیے، روح القدس اس کو ٹرانسفارم کرے گا۔ اس کے بعد یعقوب اور یوحنا، ان کا نام کیا یسوع مسیح نے رکھا؟ بوا نرگس۔ اس کا مطلب ہے گرج کے بیٹے، غصہ ہی چڑھیا رہتا ہے، تھنڈر بولٹ، اس کی طرح کے، بجلی ایک دم چمکتی، تیزی کے ساتھ چمکتی، جب چمکتی سب کو نظر آتی، اگلے ہی لمحے غائب۔ یہ تھنڈر کی طرح ہے، گرج کی طرح ہے۔ سامریا کے اندر خداوند یسوع مسیح، وہاں پر جگہ نہ دی گئی، تو کیا یوحنا کہتا ہے اگر تو کہے تو ایلیا کی طرح آسمان سے آگ نازل کرواؤں؟ انہاں دا صفایا، انہاں تینوں جگہ نہیں دیتی، یہ ان کے مزاج، تند مزاج، لیکن خداوند نے ان کو بھی دیکھ لیا، گیو اپ نہیں کیا۔ توما جیسا شخص کہتا ہے آؤ یروشلم میں چلیں تاکہ ہم بھی مریں، طنزیہ طور پر کہا، ریٹوریکلی طنزیہ طور پر ہے کہ اچھا تو کہنا یروشلم چلیے، چل پھر اسی بھی تیرے نال چلنے، چل تیرے نال اسی مران گے تو صحیح نہ جا کے، تو بڑا دلیر بنیا ہے۔ توما کہنا یہ چاہتا تھا۔ ان سب کو دیکھیں روح القدس نے کیسے تبدیل کر دیا۔ جب روح القدس ان کی زندگیوں میں نازل ہوا، یہ ڈرے ہوئے بزدل چھپنے والے مچھیرے جو چھوڑ کر بھاگ گئے، جن کے کردار میں قیام نہیں، وہ پطرس جس نے 3 بار انکار کیا، وہ پطرس جو مسیح کے پیچھے فاصلے پر، اس کو صلیب دے دی گئی الٹی، قبول کیا اس نے۔ بوا نرگس کا بیٹا یوحنا، اس کو تاریخ میں محبت کا رسول کہا جاتا ہے۔ گرج کا بیٹا کتھے تو ٹرانسفارمیشن ایسی روح القدس نے کی تھی، وہ محبت کا رسول کہلایا۔ یہ کام ہے روح القدس کا۔ آپ یہ تو جانتے ہیں ہم صرف روح نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں پاک روح۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں روح القدس، ہم کہتے ہیں سچائی کا روح۔ اب یہیں پر بات طے ہو جاتی ہے۔ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میں پاک روح سے معمور ہوں، تو یہ تو پاک ہے، کیا تیری زندگی میں کوئی پاکیزگی ہے؟ یہ تو روح القدس ہے، کیا اس نے تجھے اس قدوس کی قدوسیت کا مکاشفہ دیا؟ کیا تو جانتا ہے تیرا خدا کس قدر پاک ہے؟ کیا تو جانتا ہے اس نے تیرے اندر پاک ہونے کی خواہش رکھی کہ جیسے تو روح القدس کے بپتسمے سے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہے؟ کیوں روح القدس وہ تجھ کو دے؟ آپ سے میں سوال کر سکتا ہوں، ایک آپ میں سے کتنے روح القدس سے معمور ہیں؟ جی ادھر سے، اوکے، آپ ذرا ہاتھ پہ رکھ کے دکھا سکتے ہیں مجھے روح القدس؟ کائنڈلی پلیز، مجھے ثبوت چاہیے۔ اینی ون؟ کوئی آپ میں سے؟ ایون میں بھی نہیں کر سکتا۔
کوئی ہے جو کلیجا اپنا پھاڑے اور اس میں سے آپ پہ آ جائے؟ اے ویکھو تسی مانتے نہیں، اے لائٹ ویکھو، اے ذرا میرا ویکھو تو صحیح، تو نظر نہیں آنڈی لائٹ؟ بھائی جی دھیان نال ویکھو، روح القدس اندر ہی ہے، کوئی اینک لا کے ویکھو۔ میں نعرے مارنا، دعا کرنا کنے گھنٹے، ویکھو ویکھو دھیان نال، میں گرجے جانا، او ہو میں دے یکی بھی دینا، میں 40 روزے بھی رکھے نے، ویکھو دھیان نال روح القدس اندر ہی ہے کتلے؟ نا نا نا، ٹرانسفارمیشن لکھا ہے درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سیب کا درخت اس کو کیوں ہم کہتے ہیں سیب کا درخت؟ اس کے پھل کے سبب سے۔ بیری انہوں کیوں بیری کہنے ہیں؟ وہ دے پھل دے سبب میں۔ پھل کہاں ہے روح القدس کے؟ محبت کہاں ہے؟ خوشی کہاں ہے؟ اطمینان کہاں ہے؟ پرہیزگاری کہاں ہے؟ پاکیزگی کہاں ہے؟ زبان کی پاکیزگی کہاں ہے؟ آنکھوں کی پاکیزگی کہاں ہے؟ خیالات کی پاکیزگی کہاں ہے؟ تیری سوچوں میں پاکیزگی کہاں ہے؟ روح القدس دینے والے کے لیے محبت کہاں پر ہے؟ And listen me carefully. یہ ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف روح القدس کے آنے سے ہی ممکن ہے۔ روح القدس کے وسیلے سے ہم میں خدا کی محبت بہائی جاتی ہے۔ ان میں تھی خدا کی محبت، یہ بدل گئے، 80 ڈگری شفٹ آئی ان میں۔ پولس کا پتہ ہے، وہی پولس جو دمشق کی راہ پر ساؤل کے طور پر پروانہ لے کر جا رہا تھا، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، مسیحوں کو ستانے کے لیے، ان کو قید کرنے کے لیے، سر راہ اس کی ملاقات جی اٹھے یسوع کے ساتھ ہو گئی۔ ہیلیلویا! پلان ہی سارے بدل گئے، ایجنڈا ہی بدل گیا، 80 ڈگری شفٹ آ گئی، ٹرانسفارم ہو گیا۔ گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر شریعت سیکھی، لیکن سمجھ کوئی نہ آئی، پتہ نہ چلا مسیح کون ہے۔ سوال کرتا ہے، اے خداوند تو کون ہے؟ آسمان سے آواز آئی، نور ہی نور چوگرد، اتنا نور کے آنکھیں مزید دیکھ نہ پائی، میں وہ یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ حنانیہ کا انتظار جب کر رہا تھا، 3 دن کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہرا، ہاتھ اس نے رکھے، روح القدس سے بھر گیا، اور آگے ہی بیان ہے، ان کے عبادت خانوں میں جا کر ثابت کرنے لگا کہ یہی یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور دلیری کے ساتھ کئی خطوط ہم کو دے گیا، فضل کی شریعت کی سمجھ اس نے ہم کو دے دی۔ یہ پاک روح کرتا ہے، ڈیڈ ہے تو اپنے اندر، مردہ ہے تو گناہ کے اندر، گناہ میں تو پیدا ہوا ہے، آدم کی اولاد ہوتے ہوئے نا امید ہے تو، کوشش کرتا ہے تو خدا سے محبت کروں، کوشش کرتا ہے معاف کروں، کوشش کرتا ہے بائبل پڑھوں، کوشش کرتا ہے گناہ کو چھوڑوں، نہیں چھوٹیں گے جب تک کہ روح القدس پاک کرنے والا، دھونے والا، غسل دینے والا، نئی پیدائش عطا کرنے والا، یہ میریکل کرنے والا تیری زندگی میں نہیں آئے گا۔ تیرے لب اسے خداوند خداوند کہتے ہیں، ہونٹوں سے تو اقرار کرتا ہے، لیکن تیرا دل اس سے دور ہے۔ انتباہ ہے تیرے لیے، ہو سکتا ہے آج اس وقت براہ راست خدا تیرے ساتھ کلام کر رہا ہے، تو کیا جانے تیری زندگی کے چند دن ہی رہ گئے ہیں، تو کیا جانے تیرے پاس وقت تھوڑا ہے، تو کیا جانے تو اپنے خداوند کا سامنا کرنے والا ہے، کہیں اسی مردگی کے اندر جہنم کا ایندھن نہ بن جانا، کہیں جہنم کے اندر نہ پڑ جانا۔ خداوند آج تجھے دعوت دیتا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر، اس پر ایمان لا،
وہ تیرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، وہ تیرے لیے دفن ہوا، وہ اس لیے مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ تیری نجات کا کام مکمل ہو۔ وہ آج اس لمحے تجھے روح القدس کے وسیلے سے ٹرانسفارمڈ کر دے گا، نیا کر دے گا، امینڈمنٹ نہیں لائے گا، کریکشن نہیں کرے گا، بالکل نیا کر دے گا۔ ٹرانسفارمنگ پاور، اس کے بعد انیبلنگ پاور، انیبلنگ پاور آف ہولی اسپرٹ، قابل بنانے والی روح القدس کی قدرت۔ یہ ان پڑھ مچھیرے تھے، لیکن جب یہ بات کرتے تو فریسی شرع کے عالم کہنے لگے ان کو بغیر پڑھے کیسے علم آ گیا؟ کسی نے جواب دیا یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے، کہنا یہ چاہتے تھے ان کے پاس جو نالج ہے یہ کسی مدرسے کا نہیں، اس وقت بھی ربیوں کے مدرسے ہوا کرتے تھے، یہ کسی ربی کے سکول میں نہیں، یہ یسوع کے ساتھ جھیل کے کنارے کبھی پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر گھر میں باہر سیکھے ہیں۔ ایسا روح القدس نے ان کو انیبل کر دیا، اور پھر ان کے وسیلے سے معجزات ہوتے، بڑے بڑے کام ہوتے جو انسان کے پہنچ سے باہر ہیں۔ غیر زبانیں یہاں پر لکھا ہے جیسے روح القدس نے قوت بخشی۔ قوت کے لیے لفظ ہے ڈونامس، پاور۔ ابیلٹی بھی اس کا مطلب ہے قابلیت۔ روح القدس کس لیے آیا؟ تاکہ آپ کو قابلیت دے، تاکہ آپ اس کی خدمت کر پائیں۔